مغربی ممالک میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ، جدیدیت کے نقصانات، خاندانی نظام کا خاتمہ۔ ایک بوڑھی عورت کی قسم پرسی۔ میرے ایک دوست کہنے لگے، میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ایک 90 سال سے زیادہ عمر کی بوڑھی عورت مجھے کہنے لگی، کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بڑے پابند ہوتے ہیں۔ کہنے لگی، کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، جی مجھے بتائیے کہ میں کیا وعدہ کروں۔ کہنے لگی، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا وعدہ لینا ہے۔ کہنے لگی، وعدہ یہ لینا ہے کہ آپ امریکہ میں جہاں کہیں بھی ہو کولیکٹ کال کر دیا کریں۔ روزانہ 5 منٹ کے لیے مجھے ایسے کولیکٹ کال ٹیلی فون کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون سے کسی آدمی کو فون کریں مگر بل آپ کی بجائے اس بندے کو آئے گا جس کو ٹیلی فون کیا جا رہا ہے۔ گویا وہ کہہ رہی تھی کہ بل میں ادا کروں گی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کہنے لگی، بچے تو ہیں مگر ان کے پاس مجھے ملنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرا بہت بڑا گھر ہے، مجھے اتنی پینشن وظیفہ ملتی ہے، مجھے خرچ کی پرواہ نہیں مگر میں اپنے بچوں کو یاد کرتی ہوں اور اتنے بڑے گھر میں سارا دن اکیلی رہتی ہوں جس کی وجہ سے اب میری صحت بھی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ مجھے کال کرنے کا وعدہ کریں تو 24 گھنٹوں میں مجھے انتظار رہے گا کہ کبھی نہ کبھی میرے فون کی گھنٹی تو بجے گی۔ میں یہی سمجھوں گی کہ امریکہ میں کوئی بندہ تو میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس طرح آپ کے فون کے انتظار میں مجھے سارا دن جینے کے لیے ایک طاقت مل جائے گی۔ اب بتائیں، جس ماں کی اسی ملک میں اولاد بھی موجود ہے وہ 5 منٹ کے لیے کسی سے بات کرنے کو ترستی ہے۔ یہ اس سوسائٹی کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ کتا افضل ہے یا ماں؟ امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا۔ وہ مقدمہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور ٹی وی میں بھی اس کی تفصیل آئی۔ ماں نے مقدمہ یہ کیا کہ میرے بیٹے نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے اور یہ روزانہ 3-4 گھنٹے اس کتے کے ساتھ صرف کرتا ہے۔ یہ اسے نہلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ٹہلنے کے لیے بھی لے جاتا ہے۔ وہ اپنے کتے کو روزانہ سیر بھی کرواتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے۔ میں بھی اسی گھر کے دوسرے کمرے میں رہتی ہوں لیکن یہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا۔ اس لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کو پابند کرے کہ وہ روزانہ 1 مرتبہ میرے کمرے میں آیا کرے۔ جب ماں نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ لڑنے کے لیے تیاری کر لی۔ ماں نے بھی وکیل بنا لیا اور بیٹے نے بھی وکیل بنا لیا۔ جب دونوں کے وکیل جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب نے مقدمے کی سماعت کے بعد فیصلہ دیا۔ عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے آنے پر مجبور نہیں کر سکتی کیونکہ مقامی قانون ہے کہ جب اولاد 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چاہے تو کچھ وقت دے یا بالکل علیحدگی اختیار کر لے۔ رہی بات کتے کی تو کتے کی اس کے اوپر حقوق ہیں جس کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر ماں کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حکومت سے رابطہ کرے۔ وہ اسے بوڑھوں کے گھر میں لے جائیں گے اور وہاں جا کر اس کی خبر گیری کریں گے۔ اب بتائیے، جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں پر زندگی سکون سے کیسے گزرے گی؟ اولاد کے بارے میں تصور۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے، میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، میرے بالکل قریب ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے ہی کاموں میں مشغول رہے، کچھ دیر کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے ہیلو ہائے کیا۔ میں نے بھی ان سے پوچھا، ہاؤ مینی کڈز ہیو یو؟ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے، وی وڈ لائک ٹو ہیو اے ڈاگ۔ ہم بچوں کی بجائے گھر میں کتا پالنا پسند کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا اور ان سے پوچھا، بھائی آپ کتا پالنا کیوں پسند کریں گے؟ کہنے لگے، اس لیے کہ وہ بچوں سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کا اولاد کے بارے میں یہ تصور ہے تو اولاد کا ماں باپ کے بارے میں کیا تصور ہوگا؟ چنانچہ اولاد ذرا بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کو سامنے کہہ دیتی ہے، یو انجوائڈ یور لائف اینڈ ناؤ لیٹ می۔ آپ نے اپنی زندگی کے مزے لیے، اب ہمیں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے دیں۔ ان کے دلوں میں اتنی بے مروتی نظر آتی ہے
جیسے خون بالکل سفید ہو گئے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی۔ 35 سال کی ہمراہی کے باوجود میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں ہوتی، وفاداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ معمولی سی بات پر خاوند کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، بیوی بھی کہتی ہے آئی ڈونٹ کیئر۔ شوہر نے بھی بیگ سنبھالا اور ادھر کا راستہ لیا، اور بیوی نے بھی بیگ سنبھالا اور ادھر کا راستہ لیا۔ 35 سال اکٹھے رہنے کے باوجود بیوی اپنا کماتی ہے اور خاوند اپنا کماتا ہے، اور باورچی خانے کے لیے خرچہ دونوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے عجیب بات یہ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے اگر خاوند کے پاس سگریٹ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے ادھار مانگتا ہے، جو کہ بعد میں واپس کرنا پڑتا ہے، اور اگر بیوی کے پاس سگریٹ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ خاوند سے ادھار مانگتی ہے، بعد میں اسے بھی واپس کرنا پڑتے ہیں۔ اس معاشرے میں ایثار کا تو تصور ہی نہیں ہے، بس کہتے ہیں اس ہاتھ سے لے اور دوسرے ہاتھ سے دے۔ کیا خوب نقد سودا ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود ان کے دلوں کے اندر وہ محبتیں، وہ ایثار اور وہ وفائیں پیدا نہیں ہوتی جو آج بدعمالیوں کے باوجود ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ، اسلام کی برکت، یہ اسلام کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر آپ دنیا میں جو کچھ ہے خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی ہیں۔ سورۃ الانفال۔ یہ دین اسلام کی برکت ہے کہ آج اتنے مسائل ہونے کے باوجود، اتنے پریشر ہونے کے باوجود اور اتنے مسائل ہونے کے باوجود آج گھر کے افراد کے اندر پھر بھی محبت کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد میں محبت ہوتی ہے۔ بیٹا پردیس میں جاتا ہے تو بوڑھی ماں منتظر رہتی ہے، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دیں گے۔ سورۃ المریم۔ یہ محبتیں اور ایثار مغربی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے خواب ہیں، ان کو ظاہر میں یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قربان جاؤں اپنے دین اسلام پر، مجھے فخر ہے مسلمان ہونے پر اور امت محمدیہ ہونے پر۔ جزاک اللہ خیر۔